یہی سمجھتے ہیں اور جو سارے ملک میں اس وقت باز گشت ہے اور خاص طور پہ اسلام آباد میں کہ جو ایک کوئی آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں. دیکھیں چیئرمین صاحب، آئین میں ترمیم ایک جمہوری نظام میں بڑا نارمل ہے. قوانین میں تبدیلیاں ان ہاؤسز کا کام ہے، ان کی مینڈیٹ ہے، ان کا فرض بنتا ہے. اور خاص طور پہ وہ قوانین جو کہ اس ملک کو چلانے میں مدد دیتے ہیں، اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، اس ملک کی خوشحالی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، وہ بنیادی ذمہ داری ہے اس ہاؤس کی. اور اس بات پہ کسی بھی پارلیمان کو فخر ہونا چاہیے جب وہ اپنی یہ آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور آئین میں، قانون میں ترامیم کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں لازم ہیں، اور وہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. سب سے پہلے کسی بھی قانون سازی کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمیں پکڑا دیے جاتے ہیں، یہ چینجز کرنی ہیں جلدی میں کہ جی اس کو بس پڑھے بغیر آپ پاس کر دیں، کیونکہ ادھر کبھی آئی ایم ایف نے کہا ہے، کبھی کس نے کہا ہے، کبھی کس نے کہا ہے. اور وہ بل خاص طور پہ جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ریفر نہیں ہوتے ہیں، وہ بل یہاں پہ بلڈوز کر دیے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، تو بجائے آپ اچھی چیزوں کی تقلید کریں، آپ نے اس کو ایز اے پریسیڈنٹ بنا کے آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ اگر ماضی میں ہوا ہے تو آپ بھی اس کو کریں. سر، عام قوانین جس کے لیے کہ اتنی زیادہ نہ تیاری ہوتی ہے، نہ اتنے پورے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت لگے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ کس طرح سے ممبران کو اکٹھا کیا جائے، کس طرح سے کن کو توڑا جائے، کس طرح کن کو اٹھایا جائے، کس طرح سے کسی کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں، کس طرح ایک دن الیکشن ہو اور اسی رات کو اس کی نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کر دے، جس کا کہ ہم نے اس کی ہم میرٹس میں نہیں جاتے ہیں. رحیم یار خان کا الیکشن ہوا اور فوراً الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اپنی انیفیشنسی، اپنی کنٹروورشل کنڈکٹ کی وجہ سے اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے مکمل طور پہ، انہوں نے یہ ایک فوراً اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا، کیونکہ ایک ممبر اور چاہیے تھا جو کہ انہوں نے کر لیا. ٹھیک ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے اور پھر قانون کی اس کتاب میں، کانسٹیٹیوشن کی میں ایک تبدیلی آپ لا رہے ہیں، وہ تبدیلی کا جو بل ہے آپ نے اپنے الائز کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا، آپ نے ان ممبران کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا، آپ نے اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اپوزیشن کو چھوڑے اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کیا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کون سے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ پھر جو اگلے آنے والے آئیں وہ کہیں کہ جی پہلے بھی ایسے ہوتا تھا؟ Is this an argument? No sir. یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر ان ایوانوں نے اپنی عزت اور توقیر کو ریکور کرنا ہے، بیکاز بہت نیچے گر گئے ہم، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اس قانون، اس پارلیمان کو وہ عزت دیں، اس کے ممبران کو وہ عزت دیں، 9 ستمبر کا واقعہ نہ دہرایا جائے، اور یہاں پہ پوری بحث ہو ہر قانون پہ. اور پھر خاص طور پہ آئین میں ترمیم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آئین نے خود
اتنی کڑی شرائط دی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو ایک معمولی ترمیم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس سے بنیادی طور پہ آپ پورے آئین کے ڈھانچے میں تبدیلی کر رہے ہیں. یہ اسٹرکچرل چیز ہے، اسٹرکچرل چینج ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کس کو شیئر کیا جائے، کبھی اس کو پورا کمپلیٹ مسٹری بنایا ہوا ہے. آج کا سیشن پتہ نہیں کیوں بلایا گیا. اگر آپ تیار نہیں تھے تو آپ نے کیوں بلایا سیشن؟ کیوں آپ نے اس ملک کے جو اتنے لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کو آپ نے ضائع کیا؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل ہوں گے. کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ جو بندے اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں تو آپ سے نمبر پورے نہیں ہو رہے، اور جب نمبر پورے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے پھر آپ دوسری تدابیر کا استعمال کر رہے ہیں. اور وہ تدابیر جس کو میں آپ ایک قسم کا نکاح بالجبر کرا رہے ہیں. آپ ان لوگوں کا، آپ نے اس ایوان کے جو بھی یہ کر رہے ہیں، لا منسٹر اس وقت نہیں ہے، کہ وہ آتے کم از کم being a member of this house, had he come here, explain to this his mother house that what he intends to do. ہم نے اخبارات میں دیکھا، ہمیں نہیں پتا. He was not even there in that وہ میٹنگ. مجھے نہیں پتا اس کا کہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی یا نہیں تھی. بٹ عام حالات میں you sell your legislation to the public and to the legislators. آپ ان کو قائل کرتے ہیں کہ یہ ترمیم ہم لا رہے ہیں، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے ادارے کو کیا فائدہ ہوگا. لیکن بجائے اس کے آپ نے اس کو ایک ایسا سیکرٹ چیز بنا دی ہے کہ آپ نے اس کو شروع سے ہی متنازع بنا دیا ہے. اور دیکھیں چیئرمین صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ پارٹیوں کی شناخت ان کے نظریے سے، ان کی آئیڈیالوجی سے ہوتی ہے. جو پارٹیز جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا تھا، وہ یہ ہے. اور اس کے بعد جو ترامیم ہوئیں وہ بھی ایک خاص طور طریقے سے ہوئیں. لیکن آج بدقسمتی سے وہی پارٹی اس جمہوری اقدار کو پس پش رکھتے ہوئے ایک ایسے پروسیس میں انوالو ہو رہی ہے جس کی پولیٹیکل پرائس، جو کہ آلریڈی یہ بہت دے چکے ہیں. پارٹیاں جب نظریے کو چھوڑ دیتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، وہ کوئی بھی پارٹی ہو. ہم ہر پارٹی کا انڈیویجولی نام نہیں لے سکتے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب پارٹیاں اپنی اصولوں کی سیاست چھوڑ کر مفادات کی سیاستیں کرنے شروع کر دیتی ہیں تو ان کو عوام ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کا جو حجم ہے وہ سکڑتا جاتا ہے، اور پھر ہمیشہ انہیں بے ساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے پارلیمنٹ میں آنے کی، جو کہ ہم نے دیکھا. چیئرمین صاحب، یہ بڑی دردناک کہانی ہے جس ماحول سے آج ملک گزر رہا ہے. جتنا تناؤ ہے، جتنی ٹینشن ہے، جتنی غیر یقینی صورتحال ہے، جتنا خوف ہے، جتنا تذبذب ہے، یہ ہم نے اس ملک میں کبھی نہیں دیکھا تھا. نہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان، جو کہ اس وقت ایک امن و امان کی بڑی خطرناک صورتحال میں ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا ایک تجربے سے گزر رہا ہے، جو کہ پچھلے 40 سال سے خیبر پختونخوا کے عوام نے جو میجورٹی ہے، جو اصل قربانی دی ہے، وہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دی. وہاں کے لوگوں نے شہادتیں دیں، وہاں کے لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، وہاں کے لوگوں کا کلچر افیکٹ ہوا، ان کے رہن سہن کا طریقہ افیکٹ ہوا، ان کی اکانومی ڈسٹروائے ہوئی، ان کی ہسٹری ڈسٹارٹ ہوئی.
آج اس صوبے میں ایک بار پھر وہی قوتیں جنہوں نے کہ 40 سال پہلے ہمارے ملک میں ایک ایسی جنگ میں ہمیں مبتلا کیا تھا جو ہماری جنگ تھی نہیں. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا عوامی نیشنل پارٹی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی تھی نہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے عبدالولی خان، جنہوں نے کہا تھا یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. یہ ہوتے ہیں وہ لیڈر تدبر والے، یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو قوم کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اور ملک اور عوام کے لیے سوچتے ہیں. آج آپ کا بھی ہم نے ایک بیان سنا چیئرمین صاحب، جس میں آپ نے کہہ رہے تھے کہ ملک کی بہتری کے لیے قانون ہم بنائیں گے. سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو چیئرمین صاحب پھر اس سارے کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. وہ کون سے بل ہیں جو کہ آپ ملک کے مفاد میں دے رہے ہیں؟ اگر آپ ہمیں یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ قانون کیا ہے جو آپ لا رہے ہیں، جس میں کہ آپ پورے ایک اس وقت جو حکومتی ارکان ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، لوگوں کو توڑنے میں، لوگوں کو مروڑنے میں، تو پھر یہ تو ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہوا. یہ تو پھر آپ کسی خاص وجوہات کی وجہ سے کر رہے ہیں، کسی ملک کی نہیں بلکہ ایک خاص طبقے کی مفادات کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو اس قسم کا جو طور طریقہ ہے جناب چیئرمین، جس میں کہ ایک ہیجان برپا ہوا ہے پورے ملک میں کہ جی آئینی امینڈمنٹس آ رہی ہیں، ہم پارلیمان ہر قسم کی لیجسلیشن کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر نمبرز ہوں، لیکن کوئی پارلیمان اس چیز کی اجازت نہیں دے گا جو کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائی کرے. اور اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ اس ملک میں ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جس میں کہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام اور اس ملک کی بہتری کے لیے، اگر آپ پریمبل دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust, and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order. People of Pakistan, sir, not a certain group of people, but the entire people, wherein the state shall exercise. This is, sir, very important. We must understand as to what the Constitution has given us. Wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. اب مجھے سر آپ یہ بتائیں کہ جہاں پہ قانون ہمیں اس کا پریمبل اٹ شوز ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. پرنسپلز آف پالیسی بھی دیکھ لیں آپ، بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو فلو کرتی ہے پاورز وہ اس ایوان سے کرتی ہیں، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس، جو کہ پارلیمنٹ اینڈ پروونشل اسمبلیز. یہ ہیں وہ لوگ جو کہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس ملک، کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور اس کے ایمپل پروف ہے کہ جو سب سے بڑی بات کسی بھی قانون سازی کے لیے، کسی بھی بات کے لیے جو اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیجٹیمیسی. کوئی چیز جو کہ لیجٹیمیسی جس میں نہ ہو، وہ چیز چاہے آپ کے کتنے اچھے ارادے ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ حلال اور حرام میں فرق اس لیے رکھا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ آئین کے سٹرکچر کو چھیڑ رہے ہیں، اور لیکن کیا آپ لیجٹیمیٹ رولرز ہیں؟ کیا جو الیکشن ہوا تھا 8 فروری کا، آیا وہ لیجٹیمیٹ تھا؟ آیا اس میں کتنی
تبدیلیاں کی گئیں. تو جب لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو ایک اتنا بڑا کام جس میں کہ آپ اس کتاب میں تبدیلیاں لا رہے ہیں, تو اس کا کیا ہوگا, اس کی کیا حیثیت ہوگی, اس کی آپ جو کام ہمیں بڑوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو کام آپ چھپ کے کریں گے سمجھ لو کہ وہ غلط کام ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جو کام آپ چھپ کے کرو گے آپ سمجھ لو کہ وہ آپ غلط کام کر رہے ہو. نیک کام, اچھا کام وہ کھل کے کیا جاتا ہے, وہ چھپ کے رات کے اندھیروں میں نہیں کیا جاتا. چیئرمین صاحب آپ اس بات کو, کیونکہ کل پاکستان کے عوام کے پاس جب ہم واپس جائیں گے تو انہوں نے ہم سے سوال پوچھنا ہے, کیونکہ اب جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بڑے وہ ہو گئے ہیں, ان میں شعور آ گیا ہے, وہ سوالات پوچھتے ہیں. ہمارے اپنے بچے ہم سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو ہم نے ان کی عمر میں کبھی سوچے ہی نہیں تھے. یہ ہم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام میں 96 لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو, اپنے رسپیکٹیو صوبوں کو. ہم جو اتنے سلیکٹڈ لوگ ہیں اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے کہ ہمارے صوبے میں, ہمارے ملک میں ہمیں ہزیمت کا شکار ہونا پڑے, اور ہم وہ باتیں کریں جس سے کہ ہم فخر سے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے پاس جا سکیں اور ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم نے آپ کی بہتری کے لیے یہ کیا ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 10-15 دنوں میں جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس ملک میں, اس ایوانوں میں, آپ بتا دیں ایک چیز ہوئی ہو اگر عوام کی بہتری کے لیے, کوئی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ججز کی تعداد ہم نے بڑھا دی ہے تو اس سے مقدموں کی جو وہ ہے پینڈنسی وہ کم ہو جائے گی, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی ایک احمقانہ سوچ ہے. یہ اگر آپ نے کرنا تھا اس میں آپ پورے ہاؤس کو اعتماد میں لیتے, سجیشنز آتی, کمیٹیز میں جاتی چیزیں, بہتر چیز باہر آتی. لیکن مقصد چونکہ یہ نہیں ہے, نیت چونکہ ٹھیک نہیں ہے, intentions are malafide, they are not noble. Hence we want to do things in a rush, we want to do things in hiding, we want to use deceit, we want to use force, blackmailing, and all that is available in order to achieve a particular objective. Now, had that objective been noble, you would have not done these things in hiding, in rush. اور سارا ملک کوئی کسی کو کدھر سے بلا رہے ہیں, کسی کے کدھر کہ یہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے, اس کو کریں, یہ کریں, وہ کریں. ہم آئین میں تبدیلی کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گئی جی اس کی بات. آخر میں سر میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بھی ایک تعلق جمہوری پارٹی سے ہے. وہ پارٹی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس نے آئین دیا تھا, اب اس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری نہ صرف ان کے پوتے پہ ہے بلاول بھٹو صاحب پہ, بلکہ ان کی پوری پارٹی اور ان کے جو بھی ووٹرز ہیں ان پہ ہے. کیونکہ یہ ایک میراث ہے جس کو بڑے فخر سے چلا, اس میں ایسی چیزیں آپ ڈال کہ بلاول معذرت اس نواسے وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے نانا پہ یا ان کی والدہ صاحبہ پہ کوئی حرف آئے, بیکاز جمہوریت کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا. اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ لوگ دو بڑی پارٹیز جو کہ تھیں پاکستان مسلم لیگ اور آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی, آپ نے مل کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ جمہوری حکومتوں کو چلنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. لیکن ہوا کیا, 2006 میں 2000 میں آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اور وہ کس لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا؟ بیکاز یو ہیڈ ریفیوز ٹو رائٹ اے لیٹر. اب سب سے پہلے جو پہنچے ہوئے تھے وہ کورٹ میں نواز شریف صاحب تھے, بلیک کوٹ پہن کے گئے ہوئے تھے, اور انہوں نے ہی کہا تھا, مجھے بھی یاد ہے کہ آپ گھر جائیں.
اس کے بعد یہ ہم نے نہیں کیا تھا. اس کے بعد اگر یہاں پہ بات ہوئی کہ یہاں پہ زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے, غلط مقدمے اگر تھے, کسی کو نہیں ہونا چاہیے جیل میں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مقدمے کس نے کیے تھے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیے تھے؟ No sir, we did not even exist then, politically or in the parliament. We did not exist. We were struggling. ہوا تھا 96 میں ہمارا سفر شروع, لیکن ہم تو یہ ایک سٹرگل تھا. لیکن آپ نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کیے, آپ نے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا, آپ نے ایک دوسرے کا کیریکٹر اسیسینیشن کی. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا یا کہا ایک دوسرے کے بارے میں. ہم نہیں تھے, ہم اس چکر میں نہیں تھے. اور جو کہتے ہیں کہ یہ کلچر ہم لائیں, یہ کلچر آپ لائے تھے. آپ نے تصویریں بے نظیر شہید کی پھینکی تھیں, آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم پیٹ پھاڑیں گے, آپ نے کہا تھا ایک دوسرے کو چور. یہ کوئی ہمارے اختراع نہیں ہے, آپ لوگوں نے. ہم نے ایک کیس بنایا تھا شہباز شریف صاحب پہ ہماری حکومت میں, منی لانڈرنگ کا. اس کے علاوہ جو کیسز, جو چیزیں بھگتی ہیں آپ نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں, آج آپ نے باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ یو persecuted each other. آپ ہی نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بنائے, آپ ہی ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے رہے. ہم نے نہیں کیا یہ. ہم نے تو قانون کو اپلیکیشن کے لیے, اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو قانون کی بالادستی اور آئین کی ملک پیچھے چلا گیا, امپیونٹی عام ہو گئی. اور اسی طرح جو ملک میں وہ لوگ جو کہ کرپشن نہیں کرتے ہیں, انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی اس ملک میں اگر آپ ایماندار رہیں گے تو آپ خسارے میں رہیں گے. یہ ویلیو سسٹم آپ نے ڈسٹروائے کیا ہے کہ جس میں یو فیور اور یو ریوارڈ the culprits, then the innocent people have no incentive, sir, to remain honest. اگر ہم جیسے لوگ شاید یہ کام نہیں کرتے تو شاید اس میں ہمارے مذہب کا, ہماری پرورش کا بہت تعلق ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا. بڑے بڑے لوگ, سکندر اعظم جو کہ پوری دنیا کا فاتح تھا, سب کچھ رہ گیا, تو میں کیوں اپنی آخرت کو خراب کروں اپنے بچوں کے لیے جو کل شاید میرے لیے دعا بھی نہ مانگے. میرے اعمال ہوں گے جو کہ مجھے اس دنیا میں یا جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں لے جائیں گے. تو ہم کیوں ایک ایسے ماحول ہم نے کریٹ کر دیا ہے جس میں کہ پیسے کا کلچر, لالچ, یہ دکھاوا, ملک ڈوب رہا ہے. لیکن لوگ امیر ہیں, چند لوگ امیر ہیں, میجورٹی غریب ہے. سفید پوش تو بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا. آپ بجائے اس کے کہ ان کے لیے کچھ کریں, آپ کو یہ لگی ہوئی ہے کہ جی کس طرح سے کس کو چیف جسٹس ہونا ہے, کس طرح سے ہم نے یہ کس کو جج کرنا ہے, ہم نے کس کو کیا کرنا ہے, ہم نے کس کو کیا کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں عوام کے لیے کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم ایک بڑا ہی مخصوص ایجنڈا لے کے نہیں چل رہے. ملک ہمارا بری حالت میں ہے. آپ کو بتا دیں گے میرے دوست جن کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, فائنانس منسٹر صاحب, میں ان کو پتا ہے, ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا ہے. یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس بات پہ اب خوشی مناتے ہیں کہ او جی کامیابی ہو گئی, IMF کا لون مل گیا. سر یہ کامیابی نہیں ہے, یہ تو پوائنٹ آف ریفلیکشن ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا ملک کیوں صرف قرضوں پہ صرف قرضوں پہ صرف قرضوں پہ. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ 38 مہینے کی حکومت, 3 سال 8 مہینے کی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے, تو پھر اس کو یہ انتہائی ہارڈ ورکنگ آنیسٹ پیپل, مجھے یہاں پہ 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سال, مجھ سے کبھی کسی نے نہ فیور مانگا ہے نہ مجھ سے کسی نے کوئی کسی چیز کی بات کی ہے. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ اور آئی گیو دیم دا کریڈٹ. اگر علی امین نے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے اور اس سے بات بھی ہوئی ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے, اگر ان کو غلط فہمی ہوئی ہے تو میں بھی ایز لیڈر آف دا اپوزیشن, ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی,
ہمارے چیئرمین, ہمارے بانی چیئرمین, ہمارے سیکرٹری جنرل, اور میں ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ, میں بالکل ایک بار پھر ان سے معذرت کرتا ہوں. اور اگر ہم بات یہ کریں گے کہ جی کس طریقے سے اس کو ہم ہاؤس کو اس اصولوں کے مطابق کریں گے. اور ایک چیز آخری بات, ایک سیکنڈ سر, دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ کچھ جمہوری تقاضے ہوتے ہیں. جو یہاں پہ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ٹریجری بینچز ہیں, اور جو ہمارے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں اپوزیشن بینچز. اسی وجہ سے ہم وہاں پہ جاتے ہیں, آپ وہاں پہ جاتے ہیں. جو سیٹنگ ارینجمنٹ آپ نے کی ہے سر, اس سے بڑی کنفیوژن کاز ہو رہی ہے. میں نے آپ کو لیٹر بھی لکھا ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس خط پہ وہ کر لیں. اگر آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہم بالکل سمجھیں گے, لیڈر آف دا ہاؤس بھی آ جائیں گے, جو بھی کنسرن لوگ آپ بلانا چاہتے ہیں, کہ اس کے بارے میں ہمیں کیونکہ اس سے جب یہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے وہ ٹریجری بینچز میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اس کی مزید تفصیلات میں آپ سے پرسنلی ڈسکس کروں گا آپ کے آفس میں آ کے, اور میں امید کروں گا کہ اس سے بہتری آئے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا ہاؤس. شکریہ. کچھ بات انہوں نے میرے بارے میں کی تو میں نے جی آپ پہلے کلیریفائی کر. آج میرا کورٹ میں کیس تھا کراچی میں. انہوں نے 3 کویسچنز مجھ سے پوچھے. ایک پوچھا کہ